سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قال الله تعالى بقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. قرآن کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے ذکر کیا ہے. کفار کا بھی تو نہیں، مومنین کا بھی نہیں، لیکن ساری آیات جو بھی ہیں یہ ہم پڑھنے والی ہیں ایک ایسے طبقے کے بارے میں ہے کہ جو نہایت خسارے میں ہے، سخت دھوکے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گروہ سے بے انتہا ناراض ہے. اور اس ناراضی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں پڑھا جو اللہ سبحانہ نے فرمایا. ان کو دھوکے باز بھی کہا اور ایسا بھی کہا کہ اللہ کو دھوکہ دینے والے ہیں لوگ، ایمان والوں کو دھوکہ دینے والے ہیں لوگ، جھوٹ بولنے والے ہیں لوگ، کاذب ہے یہ لوگ. یہ سارے آپ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کے بارے میں فرمایا. اور مزید اور مزید پورے قرآن کے اندر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے بہت سخت سزا ہے. اللہ پاک اس فتنے کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، سب سے قیمتی وقت انسان کا وہی ہوگا کو اس دنیا سے زیادہ ہوگا. اگر ایمان کی دولت صحیح سلامت کامل ایمان کے ساتھ انسان چلا گیا تو سمجھو وہ انشاءاللہ سب کچھ لے کے چلا گیا. یہ سب کاروبار دھوکہ ہے، مکان دھوکہ ہے، اولاد دھوکہ ہے، بال بچے دھوکہ ہیں، دکان چھوڑ جانی ہے، مال چھوڑ جانا ہے، بچے چھوڑ جانے ہیں، سب چیزیں جو ہیں سب چھوڑ جاتا ہے آدمی، کچھ ساتھ نہیں جاتا. اس حقیقت کو ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن دنیا کی جادوگری اس کا دربار کرتی ہے انسان پر کہ چند دنوں کی زندگی میں سب کچھ بھول جاتا ہے.
قرآن ہمیں بار بار یاد کراتا ہے ان باتوں کو. ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ہمیں تلخ لگیں، کڑوی لگیں، منہ موڑ لیں ان سے. حقیقت کو تسلیم کریں. ہمیں جو عیب نظر آئے قرآن کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے سچی توبہ کریں. اللہ کے ہاں توبہ بہت بڑی چیز ہے. ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا فرمائے. اور میری عیب ہے کہ منافق ہوں، عبادت نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہیں چھوڑا. دیکھیں کتنا اسٹریٹ بول. اللہ کے نبی نے نفرت نہیں کی اس سے، دھکے نہیں دیے اس کو. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، وہ بول اٹھے، وہ تو عمر تھے نا، کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنے گناہوں پہ گواہ بنا رہے ہو تم نبی بخشوں کو. تو اللہ کے نبی نے کہا عمر تم چپ کرو. اللہ عجیب فکر رکھا. سبحان اللہ. آخرت کی رسوائی سے دنیا کی رسوائی بہتر ہے. اللہ ہم اس آخرت دنیا کی رسوائی سے بچنے کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں. اپنے ایمان کو بھی فروخت کر دیتے ہیں، اپنے دین کو بھی فروخت کر دیتے ہیں. ہے کیا یہ بیچ والا طبقہ جو ہے بھائی، یہ سب جانتا ہے، ایمان بھی ہے، معلوم بھی ہے ان کو، بس دنیا کا غلبہ ہے، حفظ کا غلبہ ہے، شہوات کا غلبہ ہے، دنیا کا ڈر ہے، لوگوں کا ڈر ہے. تو کیسی پیاری اللہ کے نبی سمجھے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی جو رسوائی ہے یاد رکھو دنیا کی رسوائی سے بہت سخت ہے. دنیا کی رسوائی تو تھوڑی لوگ راز ہوں گے، لیکن آخرت میں جو اس کا رسوا ہو گیا بندہ کوئی، تو وہاں کیا حال ہوگا. وہاں کے عذاب، وہاں کی سزائیں. کیا کرتا ہے انسان، آپ سوچیں. نفس کے ہاتھوں. کبھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سرمایہ کار ہو، تاجر ہو، کافی مال انویسٹ کرے، خرچ کرے، اور اس مال کو خرچ کر کے تو اس لیے خرچ کرے کہ بھئی میں تجارت کروں گا اور تجارت کر کے میں نفع کماؤں گا. کوئی تاجر آپ نے دیکھا ایسا کہ بھئی تجارت کرے اور اس کے پیچھے اس کا خیال نہ ہو کہ میں اس تجارت کے مال سے نفع کماؤں گا، مال رکھوں گا، پھر قیمتوں بیچوں گا، پھر نفع کماؤں گا. ہر آدمی کی خواہش ہے. تو لیکن جو انسان انویسٹ کرنے کے بعد سب کچھ بھی اس مال کو، سونا ہے، قیمتی چیز ہے، کوڑیوں کے بال بیچتے ہیں. سونا کوئلے کے بھاؤ پہ لگا دے، بس ٹھیک ہے یہ لے لو ہوگا جی، اس کے بدلے ہمیں سونا وہ دیتا رہے، نفع ہوگا اس کو. گندم کا کاروبار کر رہا ہے اور بیچ کس کے عوض ہے، گھاس پھوس کے عوض بیچتے ہیں کہ یہ ہمیں گندم دے دو، یہ گھاس لے گا اور دے رہے. کہ ایسے تاجر کو کبھی نفع ہوگا؟ قرآن پوچھتے ہیں ہم سے، نفع ہوگا؟ کیسے نفع ہو سکتا بتائیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. تو یہ کیسے تجارت کرتے ہیں منافق؟ یہ کیسے تجارت کر رہے ہیں منافق آدمی؟ کہ وہ ہدایت کے بدلے دلالت کو یعنی بیچ رہے ہیں. جنت کے بدلے جہنم لے رہے ہیں. سوچیں ذرا، جنت کے بدلے جہنم کو لے رہے ہیں.
دائمی خوشیوں کو بجائے گناہوں کو پسند کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گمراہی کو ہدایت کے لیے خرید رہے ہیں. صرف اس وجہ سے کہ اس کو یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، پتہ ان کو ہوتا ہے. کافر کو اس چیز کو ڈیل دے دی وہیں صاحب ہو. اس کو پتہ ہوتا ہے منافق کو، اس کے قرآن بھی ہوتا ہے، قرآن سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، گاڑیوں میں کیسٹ میں سنتا بھی ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، واعظ بھی سنتا ہے، تقریر بھی سنتا ہے، حدیث سنتا ہے. ان کے گھروں میں حافظ بھی ہوں گے، گھر میں علماء بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود نفاق اور منافقت سے وجہ سے ایک ایسا زہر اس کے اندر ہے نفاق کا کہ وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے. خدا ہدایت یعنی کون سی ہدایت؟ وہ راستے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا رسول ہے کہ اس کی ہر چیز ہدایت ہے، اعلیٰ درجے کی اسوۃ حسنہ. اللہ تعریف فرما رہے ہیں ان کی ہر ادا کی، ہر چیز کی. کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی نہیں چھوٹی ہے، بلکہ ہر سنت جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی ہے. آپ سنوں کا ہر طریقہ جو ہے، ہر فعل جو ہے وہ جنت کے قریب، جنت میں لے جاتا ہے، نبی پاک کے قریب کرتا ہے، اللہ کی رضا دیتا ہے. یہ تو شان ایمان والوں کی مومن ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ سے، من احب سنتی فقط احبنی من احبنی کان معي فی الجنہ. پتہ نہیں کتنا بڑا اعلان ہے یہ کہ جس نے میری سنت کو پیار کیا. پیار سے مراد کہ اگر سنت مراد یہ نہیں کہ کوئی ایک چیز ہے سنت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مکمل آپ کی زندگی جو ہے ایک ضابطۂ حیات ہے. یعنی دو قسم کے زندگی بن گئی. ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت پہ زندگی ہے، پوری کمپلیٹ زندگی آپ نے دی ہے، اور ایک وہ جو آپ سے ہٹ کر ہے. دو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اگر جو کام بھی انہوں نے کرنا ہوا، جس فیلڈ کو کرنا ہو، بیمار ہیں، خوش ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، کوئی چیز بھی کرنی ہوئی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات شریفہ کے مطابق وہ کام کرتا ہے، اس کے مطابق خیر ادا کر دیتا ہے، تو اس میں کتنی چیزیں ملیں گی. آپ یہ دیکھیں کتنی چیزیں ملیں گی. جنت کا قرب، نبی پر محبت، اور کتنے بڑی اللہ کے نبی نے دیکھیں بشارت دی، من احبنی کان معي فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرے گا تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں. اتنی بڑی سعادت، اسی کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مشتو دلات بالخدا. اتنی بڑی چیز کو تو چھوڑ رہا ہے، نفاق کو اختیار کیا ہے. نفاق صرف نفاق نام کس کا ہے کہ سرکاری رسموں کے طریقوں کو چھوڑ کے دوسرے طریقوں کو اختیار کرنا، اس کا نام منافقت ہے. ایک مومن کا کافر تو کر ہی نہیں سکتا نقل، مومن کے بارے میں. ایک ایمان والے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کرنا، اس کو محبوب سمجھنا، اس کو افضل سمجھنا، اس کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل سمجھنا.
اور یہ ہے ظاہر، جب کسی چیز سے آپ محبوب سمجھیں گے، کسی کو پیار کریں گے یا کسی سے اچھا سمجھیں گے، تبھی وہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے. یعنی کہ آپ ایک کپڑا خریدنا چاہتے ہیں تو جو کپڑا آپ کو رنگ پسند ہوگا، جو کپڑا پسند ہوگا، جو اس کے میٹیریل پسند ہوگا، وہ آپ لیں گے نا. وہ تو نہیں لیں گے جو آپ کو پسند نہیں. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جب آپ غیروں کے طریقوں کو لے رہے ہیں کسی کام پر، ان کی زندگی کو آپ نے اپنی زندگی میں ڈھالا ہوا ہے، انہی کی بات کو ہم پسند کرتے ہیں. دوسروں کے ساتھ زندگی کو اور اس کے مقابلے میں جو اللہ نے جس کی تعریف کی ہے کہ میں، اللہ کہتا ہے میں اس کی اپنے حبیب کس طریقے کو پسند کرتا ہوں. تو ایک مسلمان کو یہ کیسے زیب دے سکتا ہے کہ نہ صرف وہ اس پہ عمل کر چھوڑ دے، بلکہ اس کی تحقیر کی حد تک چلا جائے، ناپسندگی کا اظہار بھی کرے اور ایسے لوگوں کے بارے میں غلط فکریں کسے جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر ایمان کا دعویٰ بھی کرے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف فرمایا کہ ایسے انسان سے میرے تعلق ہی کوئی نہیں. منما تو کتنا خطرناک دور ہے. اگر ہم دیکھیں آپ پورے اسلامی معاشرے کے اندر تو کس طرح خطرناک آپ کو کیفیت نظر آئے گی. اور پھر اللہ کے عذاب نہ ہوں، عجیب قسم کی بیماریاں نہ آئیں، عجیب قسم کی پریشانیاں نہ ہوں. اللہ ناراض ہے ہمارے سے، اللہ راضی نہیں ہے. ہمارا اور کفار کا معاملہ ڈفرنٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس تو ایمان ہے، ہدایت ہے. جبھی تو فرمایا کہ اس اتنی بڑی چیز میں تجھے دی ہوئی ہے، ہدایت، ایمان تجھے دیا، قرآن تجھے دیا، اور تو نے اس کو چھوڑ کر، میرے حبیب کے طریقے کو چھوڑ کر تو نے غلط طریقوں کو پسند کیا. تو کیا ایسی تجارت تجھے فائدہ مند ہوگی؟ اللہ نے اس کو تجارت کہا. سبحان اللہ. یہ سوداگری جو تو کر رہا ہے فائدہ مند ہوگی تجھے؟ کیا محتدین اللہ تعالیٰ فرماتا ہرگز نہیں. تو ایسی یہ تو انویسٹمنٹ ہے تیرے پاس، تو نے کی بھی، لیکن تجھے تجارت میں نفع نہیں ہوگا. ایمان تھا تیرے پاس، بڑی دولت تھی تیرے پاس ایک، لیکن تم نے اس کو ایسی تجارت تم نے کی کہ اس ایمان کے بدلے میں تم نے کیا چیز خریدی. سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ کیا چیز خریدی. تو بہت بھائی تو فکر کی بات ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی، اس آدمی نے کہا، شخص نے کہا کہ میں تو منافق ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا نفاق دور کر، اس کے گناہوں سے بچا، اس کی ہدایت کے راستے کھول. سبحان اللہ. تو آج ہم پہ یہ دنیا کا غلبہ ہے، نفسانی چیزوں کا غلبہ ہے. حقیقت یہ ہے، اس چیز کو مان جائے کہ بجز سوائے اور سوائے جنت کا راستہ ایک ہے، اور وہ نبی رسول کی اتباع ہے. ہر چیز میں، ہر چیز میں. میں تو نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولانا بھی نہیں کہہ رہا، کوئی مفتی بھی نہیں کہہ رہا، کچھ نہیں کہہ رہا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب تو اپنی زبان سے اعلان فرما دے میری طرف سے. سبحان اللہ. اللہ بھی شامل ہو گیا، اللہ کے رسول بھی شامل ہو گیا، اور قرآن گواہ ہو گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ. ہرگز ہرگز قرآن نے دیکھیں ستا بہت اعلان فرما دیے
صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تک پہنچنے کا، یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ اللہ نے سب پہ ہاتھ رکھ دیا، سب پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایک بات کہی کہ صرف تو بتا، حیران کر دی میرے قرآن میں کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ایک ہی چیز سے ملے گی تمہیں، اور وہ کون سی ہے؟ فتح بھی ہونی، جب تم میری اتباع کرو گے۔ تو گیا اللہ کی رضا سے مراد کیا کہ جنت تمہیں صرف ایک ہی صورت میں ملے گی، کامیابی تمہیں صرف ایک ہی صورت میں ملے گی، جہنم کی آگ سے صرف تم ایک ہی صورت سے بچو گے، آخرت کے عذابوں سے صرف ایک ہی صورت سے بچو گے، قبر کے عذابوں سے صرف ایک ہی صورت سے بچو گے، دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابی ہو صرف ایک ہی صورت سے تمہیں ملے گی، دنیا میں سکون جو ملے گا صرف ایک ہی صورت سے ملے گا، کسی وظیفے سے نہیں، کسی نماز سے نہیں، کسی چیز سے بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ نے کہا اعلان کر دے، واحد ایک ہی چیز ہوگی، فتبعونی، نبی کریم۔ محبت بھی نہیں، محبت میں ڈھکوسلا مارتے ہیں یار، اللہ نے محبت کی بات نہیں کی، اپنے لیے اللہ محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، قل انتم تحبون اللہ، لیکن نبی پاک کے بارے میں کیا کہا؟ فتبعونی کہا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اطاعت میں اور محبت میں فرق ہے۔ جب بندہ اطاعت کرتا ہے تو اس میں محبت شامل ہوتی ہے، جب محبت کرتا ہے تو اس میں اطاعت شامل نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، آج اس دنیا میں یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ کیسی محبت؟ گاڑی میں جا رہے ہیں، نعت لگائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جذب ہوا، بس میں عاشق ہو گیا۔ کسی مجموعے میں گئے، وہاں نعت خوانی یا کوئی ایسا محمد چلی، بس وہاں جذب آ گیا، بس مجھے بڑا مزہ آیا، بس جذب آ گیا، آنسو نکل آئے، سب جی بڑا عاشق ہے جی۔ نبی ہوں نام گرامی آیا، بس جسم ہلنے لگا، جی عاشق ہو گیا۔ اس میں استدراج ہے، اللہ نے اس کو منفی کہا ہے نہیں، بلکہ کیا کہا ہے؟ فتبعونی، اتباع کہا ہے۔ اتباع ایسے ہی چیز ہے کہ اتباع کے اندر محبت لازم ہے، لیکن محبت میں اتباع لازم نہیں ہے۔ یہ حق بتا دیتا ہوں کہ محبت کے دعوے کرنے والے اتباع نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھ لیں، لمبے لمبے جلوس ہوتے ہیں، چیخیں، نعرے، جو کچھ ہوتا ہے، مجمع کتنے حدیثوں کو درس کر دیں، قرآنوں کو درس کر دیں، جو کچھ کر دیں، کتنے بڑے بڑے آپ لقب لگا لیں آگے پیچھے، کچھ قرآن نے انکار کر دیا۔ قل انتم تحبون اللہ، میں مل ہی نہیں سکتا، میرے محبوب تو خود اعلان کا، ملوں گا کس سے؟ فتبعونی، اطاعت سے ملوں گا، آپ کی تابعداری سے ملوں گا، آپ کے سنت و عمل سے ملوں گا۔ کوئی آدمی اپنی زندگی کو الحمدللہ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کرتا ہے، ہر فعل آپ کے مطابق رکھتا ہے، ہر چیز میں، عبادات ہو، اخلاق ہو، معاملہ ہو، معاشرات ہو، کسی چیز میں قسم کھا لیتا ہے، میں زندگی ایسی گزارنی ہے، اس میں تکلیفیں آتی ہیں، اس میں ظاہر ہے بہت بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد جو انسان کو ولایت اور رتبہ ملتا ہے تو بڑا عظیم ہے، تو پھر مجدد ہی بنتے ہیں نا آدمی۔ مجدد العالمین کا سب سے بڑا کمال جو تھا، کوئی کشف و علامات نہیں تھی، سب سے بڑا کمال یہ تھا متبع سنت ہے۔ واقعی نہیں، میں نے آپ کو سنایا، یہ دہرا دیتا ہوں۔ زمانے کی بات ولی ہے، آپ کے سلسلے تھے، آپ سے ملنے کے لیے سہن شریف میں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے درجے کے بزرگ تھے، وہ بھی صاحب کمال اور صاحب کشف تھے۔ تو جب آئے اور حافظ جناب بیٹھے، مسجد کے سامنے گفتگو شروع ہوئی، تو انہوں نے ان پہ کوئی جذب طاری ہوا تو ہلنے لگے، کیفیت میں ہلے تو زمین ہلنے لگی۔ تو وہی مجدد تھے، گوشت ملے کہ نہیں،
آپ نے تو زمین ہلا دی ماشاءاللہ، لیکن ہمارے پاس یہ کمال تو نہیں ہے کہ ہم زمین ہلائیں۔ اللہ نے رتبہ تو مجھے اتنا دیا ہے کہ آج یہ سامنے جو قبرستان ہے فرمایا ہے، اگر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کروں تو سارے مردے جو ہیں بخشے جائیں۔ سبحان اللہ، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ کہا صوفی صاحب کمال کیا ہے؟ اپنے پہلو سے ایک مسواک نکالے۔ فرمایا کمال تو یہ ہے الحمدللہ کہ نبی بن سنت پہ اتباع کیا جائے۔ یہ آپ کسی ہلنے زمین کے ہلنے سے بہت زیادہ بہتر تھا مسواک کا استعمال کرنا۔ ایک دن جذب کا غائب ہو گیا، کہتے ہیں حق کا مجدد۔ تو سب سے بڑا عشق تو یہی ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، میرے آقا کی سنت آپ کو نکال دے گی اس سے انشاءاللہ۔ اس کی برکتوں کا تو کمال ہی نہیں، اس کو اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا سودا ہے کہ یہ سودا ہے منافقوں والا کہ پورا دین سب کچھ نصاب کر دیتے ہو۔ دنیا کھاتے، دنیا کیا کہے گی؟ نہیں، دنیا نے فنائی اپنے شکل، صورت، لباس، کھانا پینا، دولت، گھر بار سب ان کا تبدیل ہوا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے ان کی تجارت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خود خرید لی۔ سبحان اللہ، کہاں نبی انہوں نے طریقہ اپنے گھروں کو نکال کر انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔ تو بچے ہوں گے کیا؟ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو گھر سے نکال کر دوسرا طریقہ گھر کے اندر آ جائے، سب کچھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہی چیزیں جو ہیں خلاف سنت ہوں، اس سے پورا گھر بھرا ہوا ہمارا۔ ویسے یہ کہ یاسین ختم پریشانی ہے تو یاسین کی ختم شروع کر دیں گے، سب کچھ شروع کر دیں گے۔ یہ تو ہے منافق کے بارے میں پتہ ہے۔ فرمایا تمہاری تجارت جو ہے یہ بہت غلط ہے، بہت گھاٹے والا سودا کیا تم نے۔ جو ہم نے تمہیں ایمان دیا تھا مردن، تم نے اس کو ہی ضائع کر دیا۔ اتنی بڑی دولت دی تھی کہ جس کے بعد تم بہت زیادہ مقام آخر تم لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایمان کے بعد تجارت کرو تو ایمان سے اونچی چیزیں خریدو بھائی۔ سبحان اللہ، ایمان کے ساتھ تو نبی محمد طریقوں کے ساتھ چلو، یا جنت سج جائے ہماری جب ہم پہنچے ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر لمحہ ہمارا نبی محمد اتباع کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ تو اللہ نے تو قرآن میں اعلان فرما دیا ہے مکمل طور پر کہ بھائی کوئی آدمی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تک پہنچ جائے، چاہے کتنی عبادات جو چاہے کرے، شرط یہ کہ فتح بھی ہونی۔ محبت نہیں میں عاشق میں جی میں تو بڑا پہنچا ہوا عاشق تھا، میں عاشق رسول ہوں، بڑے عاشق رسول ہیں آج کل۔ ہر گھر میں آپ کو عاشق ملیں گے، ایک سے ایک بڑا عاشق بیٹھا ہے، بناسپتی عاشق ہیں، وہ نکلتے ہی ایک موسم کے ساتھ ہے، ایک خاص ڈیٹ رکھی ہے انہوں نے، اس وقت نکلتے ہیں سارے عاشق، آگے پیچھے کوئی بتا نہیں۔ عاشق تو بھائی بہت اونچی چیز ہے، نبی پمسی عشق کا دعویٰ کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ نے کہا فتح بھی میں نے عشق کی بات نہیں کی بھائی، تو چھوڑ اپنا عشق، ہمیں بس نبی ہمیں اتباع کر کے دکھا دے اپنی زندگی۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے دوستوں کہ اگر ہدایت کو پانا چاہتے ہو، ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو، چھپی دیکھو تو ایک معیار اپنی زندگی میں انسان رکھے، اور وہ ہے اتباع سنت۔ آپ کسی شیخ کے تلاش میں ہے، آپ نے جانا ہے، ہدایت پانی اصلاح کرنی ہے، کسی چیز میں نہ جانا، چاہے بڑی بڑی چیزیں آپ کو لوگ بتائیں، وہاں صرف ایک چیز تلاش کرنا کہ وہ شخص متبع سنت کی طرح ہے، بس
اس کے مقابلے میں آپ کہیں دعوے میں بہت بڑا عاشق بیٹھا ہے جی، بس اے عشق کا پوچھو ہی نہ جی، بس بڑے جی اور نعت خوانی ہوتی ہیں، بس یہ ہوتا ہے بنا ہوتا ہے، بس وہاں سوائے چاولوں کی خوشبو کی اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جو متبع سنت ہے وہاں نبی میں سنتوں کی خوشبو ہوتی ہے، کتنا فرق. اور چاولوں کی خوشبو ہے اور سرکار دو کی سنتوں کی خوشبو ہے، اور یہ خوشبو سے دائمی خوشبو ہے جو سرکار کی سنت کی خوشبو ہے. یہ دھوکے کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ دھوکے کو بالکل واضح کر دیا، اور پوری دیکھیں کتنی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ اس منافقت کے بارے میں بتاتا ہے. سرکار دسوں کے طریقے کو چھوڑ کے آپ جتنا بھی کچھ کر لیں، دنیا آپ کو کتنا ہی بڑا سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کون ہو؟ مہتدین، تم ہدایت پانے والے ہو ہی نہیں. چاہے دنیا کچھ کیا، تم نے اپنے تجارتی ضائع کر دی، اپنے مالی ضائع کر دی. آگے مثال اللہ پاک دیں گے بڑی زبردست ان کی، کہ چاہے دنیا کچھ تعریفیں کرے تمہاری کسی اعمالوں کی، کسی چیز کی بھی نہیں، تم نے دوگلے ہو. تم نے جہاں دیکھتے ہو اس تک تم اپنے حلیے بنا لیتے ہو. تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے غیروں کے ہاتھوں میں. تم ہر چیز انہیں کے پیچھے، انہیں کی تابع ہو. اللہ اس کو بڑھاتا بھی ہے اور گناہ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کا اعلان کہ بھائی عاشق نہیں، متبع رسول بنا. جو متبع رسول ہوتے ہیں تو عاشق خود ہی ہو جاتا ہے. کر نہیں سکتا تب جب تک انسان میں عشق نہ ہو، محبت نہ ہو. جیسے تو عاشقوں کا ہم دیں کسی ایسے شیخ کو تلاش کریں جو متبع سنت ہے، وہاں انسان کی اصلاح ہوتی ہے. قرآن بتا رہے ہیں دھوکے میں نہ آنا. قرآن کہتا ہے بالکل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے مول لے لیا، گمراہی کو مول لیا. ان لوگوں نے ہدایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ کی سنت اور شریعت کا راستہ، یہ ہدایت ہے. گمراہی کیا ہے؟ اس راستے کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے وہ ساری گمراہی. اس راستے کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے وہ ساری گمراہی کا راستہ ہے. بالکل واضح ہے دو راستے. ایک سرکار کا راستہ ہے، فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ ہے. حدیث محمد سرکار کا راستہ بہترین راستہ. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے گمراہی کے راستے ہوں گے. یاد رکھیں، چاہے کتنی بھی آپ کو دلیلیں دے کوئی آدمی ہو، سرکار سے راستے سے نہیں ملتا تو گمراہی ہے. چاہے کچھ ہوں، چاہے کرامات ہوں، چاہے خواب ہوں، کچھ بھی ہوں، کچھ فائدہ نہیں. اور ایک قرآن کی آیتیں پڑھنے کا مطلب اللہ کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ اگر تمہارے میں یہ کمزوریاں پائی جا رہی ہیں کہ تم بھی بک چکے ہو، قرآن کہتا ہے پرواہ نہیں. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، تم بھی صرف اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے سینے سے نفاق نکالا، توبہ کرو اور سرکار کی سنت والے طریقے کو استعمال کرو. یہ عارضی تکلیفیں آئیں گی، اس میں دائمی تکلیفیں نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس راستے میں تکلیفیں بھی دے گا تو اس میں انسان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا عمل بتائے اور ہم مہتدین میں سوچیں، راستے پانے والوں میں سوچیں. اللہ اعلان فرما دے قرآن میں کہ تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو اور کامیاب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین وطه یاسین الحبیب الامین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا صلی دائما ابدا وسیرا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحسنا وجدنا خطأنا كل صغير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما تعلم به أنت لو كنت قل لا إله إلا أنت. یا اللہ ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تمہاری غفلتوں کو معاف فرما دے. یا میرے مولا ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، نگاہوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے سوچ والے گناہوں کو معاف فرما دے.
یا اللہ منافق نکال دے، نفاق نکال دے میرے مولا، سچا اور پکا دین نصیب فرما میرے مولا، یا اللہ راہ ہدایت پہ ہمیں لیا کریے، مرنے سے پہلے میرے مولا، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع نصیب فرما دے یا اللہ قبر کے امتحان آسان فرما دے، حشر کے میدان میں ہمارا میرا مولا حشر آسان فرما دے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، آپ کی محبت نصیب فرما دے میرے مولا، یا اللہ ہمیں پکا و سچا نبی کو عاشق بنا دے میرے مولا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے میرے مولا، یا اللہ گناہوں سے غیر ضروری چیزوں سے میرے مولا ہمیں بچا دے، یا اللہ حرام کاموں سے ہمیں بچا دے، برے کاموں سے بچا، اچھے کاموں کی توفیق نصیب فرما میرے مولا، یا اللہ ہمارا دن رات تیری ذکر میں تیری یاد میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا، یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ اس بیماری پہ ان کو اجر عظیم نصیب فرما میرے مولا، یا اللہ ان کو اجر نصیب فرما میرے مولا، یا قرب اور محبت نصیب فرما، یا اللہ صحت دینے کے بعد ان کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما، ہدایت والی زندگی نصیب فرما میرے مولا، ان کے گناہوں سے پاک صاف کر دے اس گناہوں کو میرے مولا، بیماری کے سبب سے، یا اللہ پاکستان میں جو حضرات بیمار ہیں جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے میرے مولا تو شفا عطا فرما، یا اللہ گھروں میں لوگ جو بیمار ہیں میرے مولا ان سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما میرے مولا، اس میرے مولا موذی بر سے سب کو محفوظ فرما، اس بلا سے میرے مولا اس آفت سے یا کریم تمام مومنین و مومنات کو محفوظ فرما، یا اللہ تمام مومنین و مومنات کو اس سے محفوظ فرما، تمام مومنین و مومنات کو اس سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔